أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام آية number 112. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین۔ وہ ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں میں پرفریب باتیں پہنچاتے رہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے۔ تو چھوڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور ان کی افطرا پردازیوں کو۔ مشرکین مکہ کی عادتوں میں سے کبھی کبھار رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل برداشتہ ہو جاتے تھے اور دکھی ہو جاتے تھے کہ کس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی ان کے دل کو سکون پہنچاتا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایسے باتیں بتاتے رہتے تھے جس طرح سے اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے جس طرح آپ کے دشمن پیدا کیے ہیں جو آپ کی مخالفت کے درپے ہیں، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کے تمام انبیاء کے بھی دشمن پیدا کیے تھے جو انسانوں اور جنوں کے میں سے شر انگیز ترین ہوتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ جو شر والے لوگ ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، اور انبیاء کی باقاعدہ دشمنی کے اوپر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ناحق کو حق بنا کر پیش کرتے ہیں، یعنی جھوٹی باتوں کو یہ ایسے ملمہ کر کے سچ ثابت کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، اگر اللہ چاہتا تو یہ شیاطین جن و انس آپ کی اور گزشتہ انبیاء کی مخالفت نہ کرتے، آپ انہیں چھوڑ دیجئے تاکہ مزید افطرا پردازی کرتے رہیں، انہیں عنقریب اپنا انجام بد معلوم ہو جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ چاہتا تو زبردستی ان کو روک سکتا تھا، لیکن یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ جو اپنے اپنے خالص جو بندے ہیں ان کو طرح طرح سے ٹیسٹ کرتا ہے، اور اس میں ایک جو ہے وہ یہ اس طرح کے شر انگیز لوگ ہوتے ہیں جو شیطانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ خاص طور پر یہاں پر ان کی ایک جو خاصیت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے والی باتوں کو ملمہ اندازی کر کے اس کو چکنی چپڑی باتیں بنا کے اس کو مختلف طریقے سے گھما پھرا کے لوگوں کو ٹرک کرتے ہیں، لوگوں کو اس چیز میں ڈالتے ہیں کہ وہ دھوکے کا شکار ہو جائیں۔ مسند احمد میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اللہ کے ذریعے جن اور انسان کے شیاطین سے شر سے پناہ مانگو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا انسانوں کے بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، انسان اور جن کے شیاطین ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی بات لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پہنچاتے رہتے ہیں۔ مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ جنوں کے کفار شیاطین ہوتے ہیں، یعنی جو جنوں میں سے جو کفار ہوتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء کی دشمنی کرتے ہیں، شیاطین بھی کفار ہوتے ہیں، اور وہ انسانوں کے کفار یعنی شیاطین انس کو ملمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے پہنچاتے رہتے ہیں۔ سو جو حق کے اوپر ہوتا ہے، جو سچ کے اوپر ہوتا ہے، اس کی بات صاف ستھری ہوتی ہے، وہ کلیئر جو ہے وہ میسج پہنچاتا ہے، لیکن جو ناحق ناانصافی پر مبنی بات کر رہا ہوتا ہے، جو حق پہ ہونے والے لوگوں کے خلاف ہوتا ہے، وہ پھر ان شیاطین جنات کے ساتھ مل کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو غلط طرف لگاتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اس شر کو مزید آگے سے آگے پھیلائے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے شیاطین جن و انس سے محفوظ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص حفاظت میں رکھے، اور ہمیں بھی جو ہے
وہ خاص طور پر دعا کرنی چاہیے کہ نمبر ون یہ کہ ہم ان کے افطرا پردازیوں اور ان کے جو ملمہ کی ہوئی باتیں ہیں ان سے محفوظ رہیں، ہم ان کی دھوکے والی چالوں کے اندر نہ آئیں، اور دوسرا یہ کہ کہیں خدا نخواستہ شر کا شکار ہو کے ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، انسان کسی بھی وقت پھسل سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق کے اوپر، انصاف کے اوپر اور سچ کے اوپر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔